بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسکرپٹ قابو نہیں آ رہا، اسکرپٹ رائٹرز کے اسکرپٹ قابو نہیں آ رہا، اور ہر روز ایک نیا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد ایک ہوتا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے اور اپنی پسند کا نظام حکومت کیسے لائیں، اگلا حکومتی ڈھانچہ اپنی پسند کا کیسے لایا جائے۔ لیکن عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست کے گھنٹہ گھر ہیں۔ فیصل آباد میں مشہور ہے کہ گھنٹہ گھر اور فرانس کا ایفل ٹاور، آپ جس طرف سے بھی جائیں گے تو فرانس کا جو ایفل ٹاور ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے فیصل آباد کے 6-8 بازار ہیں، جس بازار سے بھی نکلیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ کو گھنٹہ گھر جو ہے وہ سامنے ایک کلاک لگا ہوا وہ نظر آئے گا۔ عمران خان بھی پاکستان کی سیاست کے گھنٹہ گھر بن چکے ہیں، اور آپ جس راستے سے بھی آئیں گے آگے آپ کو عمران خان ملے گا، اور اس عمران خان کو ہٹانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور جتن کیے جا رہے ہیں، پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، ہر طرح کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان ابھی تک ان کے قابو میں نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ صرف پاکستان کے عوام، یہ تو پاکستان کے اندر کی صورتحال ہے، اور اندر کے عوام کو تو بھیڑ بکریاں سمجھ کے کسی بھی طریقے سے آپ قابو کر سکتے ہیں اور جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، مار پیٹ سکتے ہیں، چادر چار دیواری کو پامال کر سکتے ہیں، آئین آپ نے معطل کر کے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن انٹرنلی پھر بھی سچویشن قابو میں نہیں آ رہی اور اس کو مزید لمبا کیا جا سکتا ہے ظلم و ستم کر کے۔ لیکن جو ایکسٹرنل پریشر ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ دوست ممالک آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پاکستان میں سیاسی استحکام لے کے آئیں، اور یہ جو آپ نے کھیل تماشا 18ویں صدی کے جو تجربے اس وقت آپ 21ویں صدی میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہ کریں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک مقدمات آپ نے دیکھ لیا، عمران خان صاحب بے شمار مقدمات ہیں اور وہ درج کر کے دیکھ لیے۔ اس کے بعد 9 مئی کی بھی اب غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، اس کی بھی دھمکیاں شمکیاں دے کے دیکھ لی ہیں۔ پچھلا ویلاگ آپ نے سن لیا ہوگا، وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب والا، وہ سن لیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب کیا ہو رہا ہے۔ اب اسکرپٹ میں مزید تبدیلی آئی ہے۔ نئی استحکام پارٹی جو ہے، استحکام پاکستان پارٹی، IPP، ترین پارٹی، علیم پارٹی، سب جو بھی نام دے لیں، اس پارٹی کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے، وہ پارٹی بھی بن گئی۔ لیکن اب جو ان کے اپنے ماؤتھ پیس ہیں، اپنے ماؤتھ پیس اور پلس جو اینالسٹ ہیں اور جو سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو، وہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ IPP جو بنائی ہے اس کے پلے تو کچھ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اس کو ایک ووٹ بھی ان کو نہیں ڈلنا، بلکہ نفرت میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ زیادہ ڈلیں گے۔ مسلم لیگ نواز نے بھی ان کو ووٹ نہیں دینا، مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک بھی اپنی پارٹی کی طرف جائے گا، لہٰذا ان کے پلے کیا رہا اور ان کو کیا ملے گا؟ یہ سارے کے سارے ہو گئے ہیں سیاسی یتیم، اور بڑے بڑے دانشور جو ہیں، جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ PDM اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں چلنے والا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بنایا تو تھا اپنے لیے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اس استحکام ہے پاکستان پارٹی IPP بنانے پہ ان کے اپنے اندر بھی کوئی اتفاق نہیں پایا جاتا، اور اس لیے جو بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں راولپنڈی کے، غور سے سنیے گا، جو دانشور راولپنڈی کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بےہودہ تجربہ کیا گیا ہے، اس کے پلے کیا ہے، یہ تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو بننے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ یہ راولپنڈی کے قریبی دانشور کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس سے زیادہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ودن بھی کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں آگے، اب ایک نیا اسکرپٹ آیا۔ اب رانا صاحب جو ہیں وہ فوجی عدالتوں والا معاملہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو سنوا دی ہے، پچھلی سن لیجئے گا، اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتا دیے۔ اب آتے ہیں آگے کہ وہ بھی گزر گیا اور نہیں ہو سکتا، فوجی عدالتوں کے تحت مقدمات نہیں بن سکتے۔ اب کہتے ہیں جی ان کو ہم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کے جائیں گے، اور اب عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے۔ عمران خان صاحب کو گرفتاری کا کب کہا؟
عمران خان صاحب کو گرفتاری کا اس وقت کہا جب انہوں نے تمام پیشکشیں مسترد کر دیں، تمام پیشکشیں مسترد کر دیں۔ اس کے بعد رانا صاحب نے کہا کہ اب ہم ان کو گرفتار کریں گے، دوبارہ سے گرفتار کریں گے۔ اب گرفتار کرنے کا کیا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب اس سے بھی آگے ان کی فیملی کو بھی دبایا گیا، وہ بھی معاملہ ختم، وہ بھی نہیں دبنے والی۔ اب ایک اور نیا اسکرپٹ آ گیا ہے، وہ آیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس بلائیں۔ اب اندر کی باتیں آ رہی ہیں سامنے۔ اب رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہی سیٹ اپ چلے گا اور آئندہ حکومت بھی مسلم لیگ نواز بنائے گی، اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نواز کی حکومت بنے گی۔ اب یہاں سے معاملہ ہو گیا ہے خراب۔ شہباز شریف صاحب نے جو کمٹمنٹ کی تھی باجوہ صاحب سے، جو ان کی اصل ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نواز سے میں نے کنٹرول حاصل کرنا ہے، مریم اور نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے، ان دونوں کو الیکٹورل پالیٹکس میں یہ نہیں ہوں گے، پارٹی کو میں کنٹرول کروں گا اور میں سرو کروں گا۔ اب جو میں سرو کروں گا، اب وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مریم صاحبہ شجاع آباد میں جلسہ کیا انہوں نے، اور اس جلسے میں انہوں نے پرانی بات یاد کی، 12 اکتوبر 99 کی۔ اور انہوں نے یہ بات کیوں یاد کی؟ انہوں نے کہا کہ شجاع آباد کے لوگوں سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے 12 اکتوبر 99 کو جب پرویز مشرف کو برطرف کیا تھا تو وہ شجاع آباد آئے تھے اس دن، اور یہ بات صحیح ہے کہ شجاع آباد گئے تھے، جلسہ کیا اور وہیں پہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو نئے آرمی چیف لگا رہے ہیں، اور وہیں سے نیا آرمی چیف لگا دیا گیا، اور واپسی پہ آ کے بازار سے وہ بیج لے کے ان کو ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگا دیا گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہوا ہمارے سامنے۔ تو مریم صاحبہ نے پھر وہ کال یاد کروائی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کیا تھا اور ہماری 2/3 اکثریت تھی، ہم نے آرمی چیف کو برطرف کیا، اور آرمی چیف تو یہ کس کو سنا رہی تھی؟ یہ میرا خیال ہے کہ نوٹ کر لینا چاہیے، موجودہ آرمی چیف اس کو نوٹ کر لیں، زیادہ بہتر ہے، اور خاص طور پہ DGI-SPR کو بھی اس جملے کا مطلب مریم بی بی سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو سنا رہی تھی کہ ہم آرمی چیف کو برطرف بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتے اگلے آنے والے کیا ہوتا ہے، آنے والا وقت جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آرمی چیف کو ہم برطرف کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مریم صاحبہ کے بعد یہ جو معاملہ چل رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب، اب نواز شریف صاحب بھی نہیں ہیں، مریم صاحبہ بھی نہیں ہیں، اور حکومت کس کی ہے؟ حکومت شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز کی حکومت بنے گی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں۔ تو یہ اندر خانے جو چل رہا ہے معاملہ ذرا گڑبڑ ہے، کیونکہ جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں مانی، نواز شریف صاحب کی واپسی پہ، یا نواز شریف صاحب کا الیکٹورل کالج میں جانا اور الیکٹورل پالیٹکس میں جانا، اس پہ نہیں مانے، اور لگتا یہی ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ نہ کرنی پڑتی، وہ انہوں نے کی ہے ان ڈیٹیل۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہیں سے معاملہ سامنے آیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کلین چٹ دی جائے، انوسنٹ ڈکلیئر کروایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان کی نااہلی ختم کی جائے، ان کی نااہلی ختم کر کے ان کی سزائیں ختم کی جائیں، اور پاناما پہ معافی مانگی جائے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد نواز شریف صاحب آئیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے، اس کو مائنس کر دیا جائے، نواز شریف صاحب کو پلس کر دیا جائے، اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں؟ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے۔ اب کس نے لانا ہے؟ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، پنجاب میں حکومت آپ کی، محسن نقوی صاحب آپ کے، نگراں حکومت آپ کی، کیونکہ بجٹ آپ تیار کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب اور عطا تارہ اور سارے یہ صوبائی بجٹ تیار کر رہے ہیں، صوبائی بجٹ نگراں حکومت نہیں تیار کر رہی، تو وہ صرف پپٹ ہوں گے، انہوں نے صرف تقریر پڑھنی ہے، باقی سارا کچھ یہ تیار کر رہے ہیں۔ تو پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے، یہ میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب میاں جاوید لطیف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مریم صاحبہ کے بالکل رائٹ ہینڈ ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ جیل گئے تھے، اور جیل بھی گئے تھے بغاوت کے مقدمے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا، اس لیے مریم صاحبہ کو بہت عزیز ہیں، نواز شریف صاحب بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں جاوید لطیف صاحب کو۔ تو جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کی، پھر ایک اور بات بھی کی انہوں نے ایک اور بات بھی کی جاوید لطیف صاحب نے، وہ بڑی دلچسپ ہے، ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں، جاوید لطیف صاحب نہیں بلکہ آپ سمجھے کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں، مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں بذریعہ جاوید لطیف صاحب، وہ کہتے ہیں 9-10 مئی کے واقعات کی ذہن سازی کرنے والے کس طرح بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو ہر صورت میں فارغ کر دینا چاہیے، یہ مریم صاحبہ کی شدید ترین خواہش ہے، اور
ان کو ہر صورت میں فارغ کریں اور ہمارے لیے راستہ صاف کریں۔ وہ کہتے ہیں ریاستی اداروں کے پاس ان کی دہشت گردی کے ثبوت ہیں، جاوید لطیف صاحب، اور وہ کہتے ہیں لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ یہ شخص کن قوتوں کا اعلی کار تھا۔ یعنی اب یہ دوبارہ ایک بہت ہی انٹرنیشنل قسم کا عمران خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے کہ یہ فلاں ملک کی ایجنسی سے بھی، فلاں ملک کی ایجنسی سے بھی، فلاں ملک کی ایجنسی سے بھی، یہ یعنی کہ وہ ایک ورلڈ ڈاؤن تھا جو کہ مختلف ملکوں کی ایجنسیوں سے جڑا ہوا تھا عمران خان۔ تو اب یہ نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ ہے کہ نواز شریف کو ہٹانے میں جو جو کردار ملوث تھے انہیں بھی بے نقاب کیا جائے۔ یہ جاوید لطیف صاحب بول رہے ہیں، بذریعہ جاوید لطیف صاحب مریم بول رہی ہیں بذریعہ جاوید لطیف صاحب کہ نواز شریف کو ہٹانے میں جو جو کردار ملوث تھے انہیں بھی بے نقاب کیا جائے۔ اب اس ایک جملے میں بہت سارے راز پنہاں ہیں اس ایک جملے میں۔ اس کو اگر میں اس راز کو کھول دوں تو ایک قیامت آ جائے گی، قیامت صغریٰ نہیں بلکہ قیامت کبریٰ آ جائے گی اگر میں اس ایک جملے کو کھول دوں کہ نواز شریف کو ہٹانے میں جو جو کردار ملوث تھے انہیں بھی بے نقاب کیا جائے، اور پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو واپس لائیں۔ نون لیگ کو اپنے پلیٹ فارم نشان اور نواز شریف کی قیادت میں الیکشن لڑے گی، یعنی کہ وہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کرے گی، اپنے نشان پہ لڑیں گی، یہ مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے۔ کیونکہ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، مولانا نے بھی کہا تھا کہ جناب پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد بناتے ہیں، اور زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، انتخابی اتحاد بناتے ہیں اور مل کے الیکشن لڑتے ہیں، یعنی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی حصہ دیا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں وہ بھی حصہ دیا جائے، خیبر پختونخوا سے پی ڈی ایم الیکشن لڑے، یعنی کہ نہ شیر ہو، نہ خطاب ہو، نہ تیر ہو، نہ تلوار ہو، بلکہ کوئی اور ہی نشان ہو۔ آگے چلتے ہیں، کاف لیگ اپنے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے گی۔ اب آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، حقیقت کھلنے دی جائے، جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں قوم نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے تو بننے دیں۔ تو اب کون روک رہا ہے نواز شریف صاحب کو واپس آنے میں، یہ ہے اصل سوال۔ نون لیگ کسی طور پر الیکشن آگے بڑھانے کے حق میں نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم 1 سال آگے بڑھائیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ راجہ ریاض صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آگے جانا چاہیے، فوری نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اندر خانے جو پالیٹکس چل رہی ہے، نون لیگ کسی طور پہ الیکشن آگے نہیں بڑھائے گی۔ اچھا جی، آگے جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور مائنس نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہتے۔ تو نواز شریف صاحب مائنس ہو چکے ہیں، پہلے بھی ہو چکے تھے۔ اب کیا بات ہے، یہ کیوں جملہ بولا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یعنی کہ مریم صاحبہ کا، تو مائنس نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہتے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی دلچسپ، بڑی ہی میننگ فل ہے۔ یہ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس، کسی صورت سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے، نہ انتخابی اتحاد، یہ بھی انہوں نے کوڑا جواب دے دیا ساروں کو۔ اب ترین صاحب نواز شریف صاحب کے پاس کیا لینے آئے ہیں، اور کیونکہ یہ تو جماعت تو ہو گئی ہے فارغ، سیاسی یتیم سارے، کیا بنے گا جو چھوڑ کے آئے تھے، بلکہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں مسلم لیگ نواز والے، مسلم لیگ نواز ان کا مذاق اڑا رہی ہے، جو جتنے بھی تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں آئے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور عمران اسماعیل کا، علی زیدی کا، سب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ترین صاحب کا تو ساتھ اڑ ہی رہا ہے۔ تو یہ جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس کے پیچھے بڑے بڑے راز پنہاں ہیں۔ یہ مریم صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو کہنا چاہیے، دھمکیاں بھی دے رہی ہیں کہ بھئی دیکھیں ابھی تو میں نے بریکیں لگائی ہوئی ہیں، اسٹرین کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، تو اگر آپ نے یہ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے، ہماری خواہشات پوری نہ کی، تو پھر آپ کی طرف بھی آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بخشنا نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال، بڑی ہی بامانی قسم کی پریس کانفرنس تھی جاوید لطیف صاحب کی۔ اور وزیر اعظم بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، پنجاب میں حکومت، خیبر پختونخوا میں حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، بلوچستان میں کوئی خطرہ نہیں، تو کس کو کہہ رہی ہیں کہ جناب لے کے آئیں؟ وہ سیدھا کہہ رہے ہیں آرمی چیف کو اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، کہ جناب بات ختم کریں، بس نواز شریف کو واپس لائیں اور عمران خان صاحب کو اٹھا کے باہر پھینکیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب، رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے، سزائیں دیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی پروجیکٹ بنائے گئے تھے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ الیکشن کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو آج بھی یہ آئی پی پی کی موجودگی میں بھی یہ 15 جماعتی اتحاد آپس میں مل بھی جائے، تب بھی پہلے 14 جماعتیں تھیں، اب 15 ہو گئی ہیں، تو یہ جو 15 جماعتی اتحاد ہے یہ مل کے بھی عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سک رہا، اور عمران خان صاحب جیت رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اس لیے اور پھر یہ کہ سزا ہو نہیں سکتی، اس وقت کی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی سزا نہیں ہوئی، اور اتنی جلدی سزا ہو بھی نہیں سکتی کہ 5-7 دنوں کے اندر اندر آپ سزا سنا دیں، اور اس کے بعد آگے عدالتیں موجود ہیں۔ اب آگے پھر ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے، ٹائم ان کے پاس ذرا بہت ہی کرٹیکل تھا، آ گیا کروشل ٹائم آ گیا، کیونکہ اگلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیلڈنگ سیٹ ہوئی ہے، اس فیلڈنگ سیٹ میں ان کے دال نہیں گل رہی، اس لیے یہ جلدی جلدی کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔